لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. کتاب المغازی باب غزوة العشیرہ او العسیرہ. اس میں جو پہلی حدیث ہے سیرت کے لحاظ سے غزوات کی تعداد کو بیان کیا گیا ہے. ابو صاحب کہتے ہیں کہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فقیل له کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوہ. تو آپ سے یہ کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات کیے؟ قال 19. 19. قیل کم غزوت انت معه. کہا گیا کہ کتنے غزوات میں تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ تو انہوں نے کہا 17 میں. تو میں نے پوچھا ان میں سے سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ عشیر یا عسیر. تو حضرت ابو سعد کہتے ہیں میں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ذکر کیا تو انہوں نے یہ اصلاح کروائی کہ عشیر کی جگہ عشیرہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے. جب سے اس سے پہلی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو غزوہ کیا وہ ابوا مقام پر تھا، پھر بوات پر اور پھر عشیرہ پر. ابوا وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ کی تدفین ہوئی. باقی جنگوں کی تعداد کے لحاظ سے مورخین میں اختلاف ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 21 غزوات ہیں. اس کے مطابق حضرت زید بن ارقم کا جو قول ہے 19 کا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ 2 غزوات ان کے علم میں نہ ہوں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 غزوات کیے، جبکہ جو مشہور مورخ ابن سعد انہوں نے 27 غزوات کا ذکر کیا ہے. تو اس طرح 19 سے لے کر 27 تک یہ مختلف اقوال موجود ہیں. 27 وہ ہیں کہ جن میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. باقی یہ جو سکول کی کتابوں میں اردو لٹریچر میں ایک غلط تقسیم رائج ہے جس میں غزوہ اور سریہ میں فرق کیا جاتا ہے کہ غزوہ وہ ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہوں، اور سریہ وہ ہے کہ جس میں خود تشریف نہ لے گئے ہوں. تو یہ من گھڑت تقسیم ہے. عربی زبان میں مطلقاً کوئی جنگ بھی ہو اس کو غزوہ سے تعبیر کرتے ہیں. اسی بنیاد پر جو مستقبل میں ہند کے بارے میں جنگیں ہونی تھی انہیں غزوہ ہند سے تعبیر کیا گیا، اگرچہ وہ ساری مستقبل کی اس وقت کی تھیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانا تھا، اس کے بعد وہ جنگیں شروع ہونی تھیں اور ہوئیں اور جاری ہیں. تو عربی زبان میں عربی سیرت نگاروں میں اور عربی شارحین جو کتابیں ان میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہوں تو پھر تو غزوہ ہے، اور اگر موجود نہ ہوں جنگ میں تو پھر سریہ ہے. ایسا نہیں ہے. سریہ ایک چھوٹا لشکر ہے، اور غزوہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جنگوں میں تشریف لے گئے
آپ کی ظاہری حیات میں وہ بھی غزوہ ہیں، اور جن میں تشریف نہ لے گئے اور اپنے صحابہ کو بھیجا وہ بھی غزوہ ہے، اور یہ تقسیم کسی نے مال گھڑ کے رائج کی ہے۔ اچھا جی، باب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینا کہ بدر میں کون کون قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث شریف جو آ رہی ہے، کئی سوالوں کے جواب ہیں اور علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی وجوہ سے یہ دلیل ہے، اور یہ کہ قریش مکہ، مشرکین مکہ، کفار مکہ، وہ کافر و مشرک تو ضرور تھے مگر وہابی نہیں تھے، اور ان کے نظریے میں بھی یہ امر تھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو پھر مستقبل کی سچی خبریں دیتے ہیں، اگرچہ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے لیکن یہ نظریہ پھر بھی ان کا قائم تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حضرت امیہ بن خلف کے دوست تھے۔ سعد بن معاذ انصاری ہیں، اور امیہ بن خلف صنادید قریش میں سے جو کٹر مشرک تھے اور کٹر دشمن تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے ہے امیہ بن خلف، اور یہ کانا صدیقاً، یہ مطلب ہے کہ عہد جاہلیت میں، کہ ابھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت سے ان کی دوستی تھی، یعنی مدینہ منورہ کے سعد بن معاذ اور مکہ مکرمہ کے امیہ بن خلف کی دوستی تھی۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ابھی وہ پہلے والا تعلق موجود تھا، تو ان کا آپس میں آنا جانا تھا۔ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ، کہ امیہ جب مدینہ منورہ کے پاس سے گزرتا، یعنی وہ تجارتی سفر شام کا کرنے کے لیے جب نکلتا تو رستے میں مدینہ منورہ میں حضرت سعد کے پاس وہ رہا کرتا تھا عہد جاہلیت میں، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ کسی کام کے لیے آتے تو امیہ کے پاس آ کے ٹھہرتے۔ اس طرح یعنی ان کا آپس کا گہرا تعلق تھا آنے جانے کے لحاظ سے۔ تو جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا پروگرام بنا کہ وہ عمرہ کریں، اور انہیں یہ تھا کہ باقی کیونکہ حالات بڑے گرم تھے کہ جو صحابہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے تھے تو شدید دشمنی تھی آپس میں اہل مکہ کی ان صحابہ کے ساتھ جو مہاجرین تھے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تھا کہ میرے تو یہ پرانے دوست ہیں، تو باقی صحابہ تو جا کے عمرہ نہیں کر سکتے، میں جا کے عمرہ کر لیتا ہوں اپنے دوست کے بیاف پر کہ ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ تو وہ اس دوران کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے،
مدنی زندگی کا زمانہ تھا اور مکہ مکرمہ بھی فتح نہیں ہوا تھا اور ابھی جنگوں کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کا یعنی ہجرت کے فوراً بعد حضرت سعد کو اپنے پرانے تعلق کی بنیاد پر تھا کہ یہ امیہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا وہاں پر تو میں عمرہ کر لوں گا۔ فقال لأمیہ انظر لی ساعۃ خلوۃ، کہ میرے لیے تم وہ وقت تلاش کرو کہ جو رش نہ ہو، یعنی رش کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی وہاں نہ ہو اور بالکل سناٹا ہو، الگ تھلگ، میں لعلی ان اطوف بالبیت، کہ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ تو اس وقت کا یعنی جو کلچر تھا وہ بھی یہی تھا کہ دوپہر کو ایک بار سناٹا چھا جاتا تھا، لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ فخرج به قریبا من نصف النہار، تو امیہ جو ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بیت اللہ کے پاس دوپہر کے قریب گیا، تو جس کا خطرہ تھا وہ وہیں پھر رہا تھا۔ فلقیہما ابو جہل، ابو جہل جو ہے وہاں وہ ان دونوں سے ملا، اس نے کہا اے ابو صفوان، یہ امیہ بن خلف کی کنیت ہے، من ھذا معک، یہ سب سے بڑا کنٹرولر تھا، تو من ھذا معک، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ یعنی مدینہ مکہ مکرمہ کا اگر کوئی بندہ ہوتا وہ تو ابو جہل بھی اس کو جانتا ہوتا، تو اجنبی دیکھ کر تو پھر یہ کہ کعبے کی طرف آ رہے ہیں، تو ابو جہل نے کہا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو امیہ نے کہا یہ سعد ہے۔ تو اتنا اس کو پتا تھا کہ یعنی نام سے تعارف تھا کہ جو مدینہ منورہ میں بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، انصار بن گئے ہیں، ان میں ایک بندہ سعد بھی ہے، تو اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ فقال له ابو جہل، تو ابو جہل نے امیہ سے کہا، حضرت سعد سے کہا لا اراک تطوف بمکہ آمنا وقد آویتم السبات، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پرامن طریقے سے مکہ مکرمہ میں طواف کر کے چلے جاؤ، حالانکہ تم نے معاذ اللہ یہ لفظ بولے سباتا، سابی لوگوں کو تم نے پناہ دی ہوئی ہے، یعنی اپنی طرف سے بڑا کٹر مذہبی بن رہا تھا، جس طرح قریش اپنے آپ کو حمص کہتے تھے کہ بہت کٹر مذہبی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا مہاجرین بنے تھے ان کو سابی یعنی دین بدلنے والے کہہ رہا تھا کہ تم نے سابیوں کو بنا دی ہوئی ہے، اتنا بڑا تم نے جرم کیا ہوا ہے معاذ اللہ، اور ادھر تم جو ہے وہ آ کے امن سے طواف کرنا چاہتے ہو کہ ہمارے دشمن جو ہے ان کو تم نے ٹھکانہ دیا ہے اور پھر ہمارے پاس ہی آ کے تم طواف کرتے ہو۔ تو یہ اس نے گڑبڑ شروع کر دی، تو یہ جرم یہ بتایا کہ قد آویتم سباتا، سابی کی جمع ہے کہ تم نے سبات کو بنا دی ہے، وزعمتم انکم تنصرونہم وتعینونہم، اور بنا بھی اس درجے کی دی ہے کہ تم ان سابیوں کے بقول اس کے تم ان کے مددگار بنے ہوئے ہو، تنصرونہم وتعینونہم، یعنی صرف پناہ ہی تم نے نہیں دی، تم ان کے ساتھ باقاعدہ کھڑے ہو کہ جو ان پہ حملہ کرے گا تم ان کا جواب دو گے، تم اتنے مددگار بنے ہوئے ہو، تو گویا کہ تم وہی ہو جو یہاں سے بھاگ کے غم سے گئے ہو، ہمارے دشمن ہو، اور اب تم
کس طرح طواف کر سکتے ہو؟ تو ساتھ یہ دھمکی لگائی اس نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہتا اما واللہ لولا انک مع ابی صفوان ما رجعت الی اہلک سالما، کہ طواف کرنا تو درکنار، اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو پھر بچ کے یہاں واپس نہ جاتے، طواف تو ہم کرنے ہی نہیں دیں گے، لیکن ہم تجھے جان سے مار دیتے۔ اب تمہاری چونکہ تو دوستی ہے امیہ کے ساتھ، اور امیہ کے ساتھ تم یہاں کھڑے ہو، اس واسطے میں تمہیں قتل نہیں کرتا، ورنہ میں تمہیں قتل کر دیتا اور تم واپس گھر نہ جاتے لوٹ کے مدینہ منورہ۔ لولا انک ما ابی صفوان ما رجعت الی اہلک سالما، صحیح سلامت تم اپنے اہل کی طرف واپس نہ جاتے۔ تو اب یہ امیہ جو ہے یہ چپ سن رہا تھا دھمکیوں کو، کیونکہ ان کا یہ سردار تھا، سید الوادی اس کو کہتے تھے ابو جہل کو، اور بڑا کھینٹ تھا، اور امیہ ادب میں کھڑا تھا۔ حضرت سعد بول پڑے، فقال له سعد، اور آگے یہ لفظوں کی ویڈیو ہے کہ اگر مطلقاً کہہ دیا جائے حضرت سعد نے کہا تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آہستہ سے کہا یا زور سے کہا، آرام سے کہا یا غصے میں آ کے کہا، تو ساتھ انہوں نے ویڈیو ذکر کر دی، وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ، یعنی بلند آواز سے آپ نے کہا، صرف کہا نہیں، بلند آواز سے، یعنی غصے میں آ کے آپ نے، کہ جب وہ انڈر پریشر کرنا چاہتا تھا ابو جہل تو یہ انڈر پریشر نہیں ہوئے، اور غصے میں آ کر انہوں نے ابو جہل کو جواب دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگرچہ اکیلے تھے اس پوری وادی میں، آپ نے فرمایا کہ اما واللہ لئن منعتنی ھذا لأمنعنک ما هو اشد علیک منہ، اگر تم نے مجھے طواف نہ کرنے دیا تو میں تمہیں اس سے جو تمہارے نزدیک بڑا کام ہے میں تمہیں وہ نہیں کرنے دوں گا۔ کیڑا تو کیڑی سے لئن منعتنی ھذا، اگر تم نے مجھے اس سے روکا، یعنی طواف سے، کہ تمہارا کوئی پیسے نہیں لگنے، نہ تم نے کچھ دینا ہے، میں نے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں کیا کروں گا؟ لأمنعنک، میں تجھے روکوں گا، ما ہوا اشد علیک منہ، جو تمہارے لیے اس سے زیادہ اہم ہے، میں وہاں تمہیں نہیں گزرنے دوں گا۔ آگے اس کا بیان ہے، طریقوں کا علی اہل المدینہ تھے، کہ تو تمہارا تجارتی رستہ ہے شام کی طرف، جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے، جس تجارت کے بغیر، تو میں پھر مدینہ منورہ میں اس سڑک پہ جا کر دھرنا دوں گا، بیٹھ جاؤں گا، جس وقت تمہارے قافلے گزرنے لگیں گے تو میں روکوں گا، تو میں تمہاری تجارتی شاہراہ بند کر دوں گا، پھر کس طرح تم زندہ رہو گے؟ یہ آپ نے جوابی طور پر اس کو دھمکی دی کہ ایسا نہیں ہے کہ تم مجھے طواف نہ کرنے دو اور پھر تم موج سے تجارتیں کرو، ہم تمہارے رستے بند کر دیں گے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ تم زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ اب جس وقت آپ نے غصے سے اس کو جواب دیا تو اب یہ تھی کچی دوستی، تو امیہ آپ کو سمجھانا شروع ہو گیا کہ ذرا حوصلے نہ بولو، ذرا آہستہ گال کرو، آگے بڑے سردار صاحب نے۔ تو فقال له امیہ لا ترفع صوتک یا سعد، کہ سعد آواز اونچی نہ کرو، یعنی اتنی دھاک تھی ابو جہل کی کہ اونچی آواز کو بھی بڑا معیوب سمجھا جا رہا تھا کہ حضرت سعد اونچی آواز سے اس سے کیوں بولے ہیں۔ تو امیہ بن خلف نے، حالانکہ پرانے دوست تھے سعد، لیکن اب یہ سمجھا کہ ہمارے سردار کی بے ادبی یہ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ یہ چپ کر جاتے یا آہستہ آہستہ بولتے،
یہ تو بڑا زور سے بولے ہیں، یہ تو کام سارا خراب ہو جائے گا، میرے تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے۔ فقال له سعد ورفع فقال له امیہ لا ترفع صوتک یا سعد علی ابی الحکم سید اہل الوادی، کہ تم دیکھو تو صحیح بات تم کس سے کر رہے، یہ سید اہل وادی ہے۔ تو یعنی وہ تو ابو جال کہتے نہیں تھے، ابی الحکم سید اہل الوادی، یعنی یہ ہمارا پڑھا لکھا بندہ ہے، بڑا سکالر ہے، جہاں دیدہ ہے، اور پھر ساری وادی کا سردار ہے، تو اس کے آگے تو کوئی بولتا نہیں، اور تم بولتے ہو اور پھر بلند آواز سے بول رہے ہو۔ اب حضرت سعد نے فرمایا فقال سعد دعنا عنک، تو پیچھے ہٹ جاؤ، اب تمہارا درمیان سے رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ دعنا عنک یا امیہ، تم درمیان میں نہ آؤ، اب میرا اور ابو جال کا معاملہ ہے۔ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو گئے اس کو چھوڑ کے کہ یہ درمیان میں مجھ سے نرمی کروانا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دعنا عنک، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ یا امیہ فواللہ لقد سمعت، اب یہ ہے وہ اگلی خاص بات، امیہ بن خلف کو جب دھمکی لگا دی حضرت سعد نے، اور وہ صرف دھمکی نہیں تھی، وہ علم غیب تھا، اور اس کو سن کے اس پر جو اثرات مرتب ہوئے تو پتہ چلا کہ مشرک ضرور تھا امیہ، مگر وہابی نہیں تھا۔ تو جس وقت یہ درمیان میں، یعنی ایک طرف ابو جال ہے، دوسری طرف حضرت سعد ہیں، آپس میں ان کی توتکار ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو پر حملہ ور ہونے کے لیے تیار ہے، اور یہ درمیان میں چھڑا رہا ہے، یہ کہتا ہے سائڈ پہ ہو جا، مطلب کہتے تو اپنی خیر مراد، تو نے تو زندہ نہیں رہنا، تو نے مر جانا ہے، تیرے تو قتل کی FIR کٹی ہوئی ہے میرے پاس۔ اس موقع پر آپ نے کہا کہ تو خواہ مخواہ اس کا چیلا بن رہا ہے، تو نے زندہ رہنا ہو تو تجھے اس کی ضرورت ہے، تو نے تو زندہ ہی نہیں رہنا۔ تو یہ آپ نے غصے میں آ کے راز فاش کر دیا، خبر مستقبل کی دے دی۔ کس نے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ لقد سمعت، تو سائڈ پہ ہو جا امیہ، فواللہ خدا کی قسم، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہم یا انہو قاتلوکا او قاتلوکا، کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے تیرے بارے میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل کریں گے۔ تو جب سرکار تیرے قتل کا فیصلہ کر چکے ہیں تو یقیناً مقتول ہے، تو تیری زندگی لمبی ہونی ہوتی تو تجھے ضرورت تھی اس ابو جال کی، تو زندہ ہی نہیں رہے گا۔ میں نے تمہارے بارے میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل کر دیں گے۔ تو یہ جو پہلے اچھل کود رہا تھا اب فوراً سسری کی طرح سو گیا کہ یہ تو میرا مسئلہ بھی بڑا خراب ہے کہ اگر میں نے قتل ہو جانا ہے تو یہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو یہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا، اب ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، اب پورا عرب ہمارا ہے۔ لیکن آگے سے جب یہ پتہ چلا کہ یہ تو خود اس کی اپنی FIR کٹ گئی ہے، ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں کہ یہ قتل ہوگا، تو بڑے تعجب سے پوچھتا ہے قال بمکہ تھا، کیا مکہ مکرمہ میں آ کے مجھے قتل کر دیں گے؟ قال لا ادری، حضرت سعد نے کہا یہ مجھے پتا نہیں کہ کہاں کریں گے، لیکن قتل تجھے کر دیں گے۔
ففازع لذلك امیہ فزعا شدیدا، ابو جہل کے تقدس کا تحفظ کرتے کرتے اپنی گھبراہٹ میں پڑ گئے اور بہت زیادہ ابو امیہ گھبرا گیا، اور وہاں سے یعنی اتنا اس پر موت کا خوف طاری ہوا کہ فوراً گھر والی جا کے بتایا اس نے کہ میرا تو مسئلہ بڑا خراب ہو گیا ہے کہ میں نے تو قتل ہو جانا ہے۔ فلما راجع امیہ الی اہلہ، جب اپنی بیوی کے پاس گیا، قال یا ام صفوان، یہ خود ابو صفوان تھا، ام صفوان کو جا کے اس نے کہا الم ترئی ما قال علی سعد، یہ یعنی جب عجیب خبر ہو تو بندہ سمجھتا ہر ایک کو اس کا بات کا پتہ ہوگا، کیا تم نے نہیں دیکھا وہ جو سعد نے مجھے کہا؟ یعنی اس کا یہ خیال تھا کہ یہ تو ہر پتہ اب یہ بولی بول رہا ہوگا کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے والا ہے، کیا تجھے نہیں پتا؟ قالت وما قال لک، تو اس نے کہا کیا ہوا، کیا کہا ہے اس نے تجھے؟ قال زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم اخبرہم انہم قاتلیہ، کہ اس نے یہ بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرے قتل کی خبر دی ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے۔ اب سب سے پہلے اس کا گھبرانا، ایک مستقبل کی خبر سن کے جو بظاہر بڑی بعید تھی، یعنی یہ ابھی وہ حالات تھے کہ شدید ترین صورتحال تھی اور بہت بڑا پریشر تھا کفار مکہ کا، ادھر کسی کا آنا مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ سے چل کر یہی بڑا مشکل تھا، آگے کوئی کاروائی کرے وہ تو بڑی دور کی بات، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کو کوئی اغوا کر کے اٹھا کے لے جائے تو وہ بڑی بعید باتیں تھیں۔ لیکن اس کے باوجود اسے یہ یقین تھا کہ اللہ کے نبی جو مستقبل کی خبر دیں وہ سچی ہوتی ہے، یعنی یقین میں وہابیوں سے کتنا آگے تھا، اگرچہ کافر تھا، یہ نہیں کہا، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ انہیں کیا پتہ ہے کل کی خبر کا، یہ کیسے بتا سکتے ہیں، ان کو مستقبل کا کیسے پتہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا تو میں کیوں فکر کروں۔ لیکن اسے فوراً گھبراہٹ طاری ہوئی اور پھر اسی کو جا کے آگے بیان کیا اپنی بیوی کے سامنے، بیان تب کیا جب اس کے ذہن پر یہ بات چھا گئی کہ ایسا ہوگا۔ اور اب جب اس وقت اس کی بیوی نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی مشرکہ تھی مگر وابن نہیں تھی، آگے اس نے اس پر جو تبصرہ کیا وہ بڑا عجیب تبصرہ ہے۔ اچھا جی، فقلت له بمکہ قال لا ادری، فقال امیہ نے کہا کہ پھر اس کا ایک ہی حل ہے، یعنی یہ تو ہے کہ خطرہ مجھے بہت زیادہ ہے، ایک ہی حل ہے کہ میں زندگی بھر مکہ مکرمہ سے باہر نہ نکلوں، کیونکہ اگر میں باہر نکلا تو پھر مجھے بہت خطرہ ہے، تو میں باہر ہی نہیں نکلوں گا تاکہ میں بچ سکوں۔ یعنی جو اپنے طرف سے بندے کی ایک کوشش ہے موت سے بچنے کی، اسے یہ کنفرم تھا کہ قتل میں نے ہونا ہے، لیکن میں پھر نکلتا ہی نہیں تاکہ میں قتل سے بچوں۔ لا اخرج من مکہ تھا، یہ آپس میں میاں بیوی نے یہ طے کر لیا کہ تو نے کبھی بھی، بیوی نے کہا کہ تجارت پہ نہیں جانا، مکہ مکرمہ سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ حالات تمہارے لیے خراب ہیں، یہاں تم سیف ہو، ادھر ہی تم نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ آپس میں انہوں نے پالیسی فکس کر لی۔ فلما کان یوم بدر، اتنے میں جب بدر کا زمانہ آیا تو اب یہ پتہ چلا کہ یہ بات ساری بدر سے پہلے کی تھی، مدنی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا، ہجرت ہو چکی تھی، لیکن ابھی بدر کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، سن 2 ہجری سے پہلے پہلے کے یہ معاملات تھے۔ حضرت سعد چلے گئے واپس اور آگے وقت کچھ گزرا تو بدر کا موقع آ گیا۔ استنفر ابو جہل الناس، تو ابو جہل نے
اپیل کی کہ سارے لوگ گھروں سے نکلیں اور فوج کا حصہ بنیں تاکہ جا کے لڑائی کی جائے۔ تو اس نے کہا کہ نکلو، سارے قافلے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ امیہ کو وہ ذہن میں بات تھی کہ میرے لیے مکہ مکرمہ سے باہر حالات بڑے خراب ہیں، اگر میں ہتھے چڑھ گیا میں واپس نہیں آؤں گا۔ تو کارہا امیہ تو ان یخرج، اس نے ناپسند کیا، ابو جہل کے سامنے کچھ اس نے اظہار کیا، یعنی حوالہ دیا ہوگا کہ فلاں موقع پر جب وہ سعد آئے تھے تو وہ مجھے بتا گئے تھے، لہذا میرا جانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو ابو جہل بھی پھر آخر شیطان کا سینگ تھا، اس کو بھی سارے طریقے آتے تھے اپنی لیڈری کے۔ تو ابو جہل خصوصی طور پر اس کے گھر آیا اس کو تیار کرنے کے لیے، اور اس نے اس کے سامنے ایک طریقہ رکھا کہ کہا کہ اگر اب تم نہیں نکلتے تو سب میں مشہور ہو جائے گا کہ امیہ ڈر کے گھر بیٹھ گیا ہے، تو اس وقت تمہیں نکلنا چاہیے۔ جب تھوڑا سا سفر طے ہوگا، رات گزرے گی رستے میں، تم پھر پیچھے مڑ آنا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ تم اس بات سے بھی بچ جاؤ گے کہ یہ بزدل ہے، یہ نکل نہیں رہا، اور پھر دوسری طرف تمہاری سیکورٹی بھی ہو جائے گی کہ تم آگے نہیں جاؤ گے، تم واپس آ جاؤ گے۔ اتنا کہہ کے اس نے اس کو تیار کیا، لیکن جب ایک بار نکلا تو پھر واپس نہ لوٹ سکا۔ اب یہ لفظ دیکھو، فقال یا ابا صفوان انک متی یراک الناس، کہ جب تجھے لوگ دیکھیں گے، قد تخلفت، کہ تم پیچھے رہ گئے ہو۔ جب لشکر سارا تیار ہو کے کھڑا ہوگا مکہ مکرمہ کے باہر تو ہر کسی کی نظر ہوگی، تم کوئی معمولی شخص نہیں ہو۔ وانت سید اہل الوادی، من ترا حاجی بگویم تو برا حاجی بگو۔ یہ اس کو سید الوادی کہہ رہا تھا، وہ اس کو سید الوادی کہہ رہا ہے۔ ابو جہل کہتا وانت سید اہل الوادی، تم تو پھر سردار ہو، پوری وادی کے سردار ہو، اور ہر ایک کی نگاہ تجھ پر ہے کہ امیہ صاحب نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے۔ آج وہ جنگ کا وقت ہے، تو اگر تم اس وقت نہیں نکلو گے تو یہ تمہاری سیادت اور لیڈرشپ کی منافی ہے۔ وانت سید اہل الوادی، تو پھر یہ ہوگا کہ اثرات برے مرتب ہوں گے۔ تخلفوا معک، باقی بھی نہیں نکلیں گے، لوگ کہیں گے اگر امیہ نہیں جاتا تو ہم بھی نہیں جاتے، تو اس طرح ہماری ساری جو سکیم ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ وہ دوسری جگہ ہے وہ الفاظ کہ جس میں ہے کہ تم آگے جاؤ، کچھ چلو، اور پھر جب لوگوں کا دھیان ہٹ جائے گا، ریلی الباقی چلے گئے پھر تم واپس آ جانا۔ اچھا جی، فلم یزل بھی ابو جہل، ابو جہل جو ہے وہ اصرار کرتا رہا کہ عام بندہ نہ جائے تو عام بات ہے، تم لیڈر ہو، تم نہ جاؤ تو خسارہ بڑا ہے۔ حتیٰ قال، یہاں تک کہ امیہ تیار ہو گیا، کہتا اما اذا غلبتنی، جب تم مجھ پہ غالب آ گئے ہو دلائل دے دے کر تو ٹھیک ہے۔ فواللہ لاشترین اجود بعیر بمکہ، اس سے پہلے لفظ گزرا ہے عیر، وہ ہے ادرکو عیرکم، اور یہ ہے بعیر، یعنی یہاں با کلمے کا ہے، وہ تھا قافلہ، اور یہ ہے اونٹ۔ خدا کی قسم میں جو مکہ مکرمہ میں سب سے قیمتی اونٹ ہے وہ خریدتا ہوں۔ اب یہاں ابو جہل سے جب بات چیت ہو گئی، اب یہ گھر گیا، گھر والی کو جا کے اب کہنا تھا کہ میری تیاری کرو، میں نے جانا ہے، اور گھر والی کے ذہن میں وہ اس دن والی بات بیٹھی ہوئی تھی پکی۔ ثم قال امیہ یا ام صفوان جہزینی، جاہز، جاہزا، جاہزو، جاہزی، جاہزینی،
مجھے تیار کرو۔ وقالت له یا ابا سوان وقد نسیت ما قال لك اخوك الیسربی، تو تیاریاں کردا پھرنا ہے تو بھول گیا جو کوئی تین سنیا لدا ہے تین ہن تیاریاں دی پئی۔ فقالت له یا ابا صفوان وقد نسیت ما قال لك اخوك الیسربی، وہ جو تیرے یسربی بھائی نے تجھے بتایا تھا کیا وہ تم بھول گئے ہو؟ یعنی چونکہ اس وقت مدینہ منورہ یسرب کہلاتا تھا اور حضرت سعد کو یسربی بھائی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یسربی دوست، وہ جو تمہیں اس نے کہا وقد نسیت ما قال، تم بھول گئے ہو؟ قال لا، بھولا تو میں نہیں ہوں، وما اريد ان اجوز معهم الا قریبا، میں بس تھوڑا جا باہر نکلنا ہے پھر میں آ جانا ہے۔ وما اريد ان اجوز معهم الا قریبا، میں نہیں ارادہ کرتا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں مگر تھوڑا سا۔ فلما خرج، اب جس وقت باہر نکلا، لا ينزل منزلا الا اقال بیرہ، کہ جہاں بھی یعنی جس منزل پہ پڑاؤ کرتے تو یہ اپنا اونٹ باندھ کے کوئی جائزہ لیتا حالات کا، کیا ہم لوگ مجھے دیکھنا چھوڑ گئے ہیں، کہ دھیان لوگوں کا آگے پیچھے ہو گیا ہے تو سارے اس کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے، تو اس کو فرار کی جگہ نہ ملی، تو پہلی منزل پہ کہا چلو آگے جا کے میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جاؤں کہ آ جاؤں گا، تو آگے جب گیا تو پھر جو ہے وہ سارے اس کی طرف بٹر بٹر دیکھ رہے تھے، تو فلم یزل بذالک حتی قتلہ اللہ ببدر، تو یوں چلتے چلتے بدر پہنچ گیا اور پھر وہاں سے واپس نہ آیا اور وہاں قتل ہوا۔ تو یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہوئی تھی، جس کا پتہ حضرت سعد کو تھا، عام مشہور نہیں تھی بات، لیکن غصے میں جب ابو جہل سے لڑائی کے وقت ہی آگے آگے امیہ ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کی جو ہے وہ جلدی مٹائی کہ تم ایسے ہی جو ہے وہ درمیان میں آ رہے ہو، تم نے تو بچنا ہی نہیں۔ یہ کئی بار یہ حدیث جو ہے وہ بخاری شریف میں موجود ہے، یہاں وہ الفاظ ابھی نہیں ہیں کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخبر لم یکذب، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر دیں تو جھوٹ نہیں بولتے، تو یہ جب یہ تیاری کے لیے کہہ رہا تھا اپنی بیوی کو کہ تیاری کرو، تو اس نے اس وقت یہ بولا آگے سے کہ تیرے بارے میں وہ خبر دے چکے ہیں اور ان کی یہ شان ہے کہ ان کی خبر جھوٹی نہیں ہوتی، تو مشرکہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ اسے یہ یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم غیبیہ ہیں وہ کتنے کامل ہیں اللہ کی عطا کے ساتھ، اور جو فرماتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنے ہاتھ سے ہی قتل کریں گے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب بن الامیر المدینہ تھا کہ امیر نے مدینہ جو ہے وہ بنایا، حالانکہ بنایا تو مستریوں نے ہے شہر جو ہے، تو اس پر بھی بعض نے محمول کیا، بعض میں یہ ہے کہ باقی یعنی سب قتل ہوئے، اس کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے اس کو بدر سے علیحدہ کر کے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کیا، یعنی اس وعدے کے مطابق جو کہ کیا ہوا تھا۔ اب آگے 66 پہ 566 حدثنی عبداللہ بن محمد، یہ سماع موتا کے لحاظ سے اہم ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن قریش کے سرداروں میں سے 24 کے بارے میں حکم دیا، تو ان کو بدر کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گرا دیا گیا جو کہ بدبودار گڑھا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب کسی قوم پہ غالب آ جاتے تو میدان جنگ میں
3 راتیں قیام فرماتے۔ تو جب بدر میں تیسرا دن تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے بارے میں حکم دیا، یعنی سواری کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ کجاوا رکھا جائے، سواری کو تیار کیا جائے۔ فشد علیہ رحلھا، تو کجاوا اس پہ باندھا گیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چلے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے، یعنی خصوصی کام کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، یعنی جہاں پر کافروں کے کٹے ہوئے جسم ڈالے گئے تھے۔ فجعل ینادیہم باسمائہم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے ان کو پکارنا، ینادیہم باسمائہم، ان کے نام لے کر، یعنی جو جو مرا پڑا تھا اس کا نام لیا، واسماء آبائہم، ساتھ ان کی ولدیت کا بھی ذکر کیا، یا فلان ابن فلان، اے فلاں فلاں کے بیٹے، یا فلان ابن فلان، اے فلاں فلاں کے بیٹے، یعنی ہر ایک جو ڈیڈ باڈی جس کی پڑی تھی اس کا نام لے کر، اس کے ابے کا نام ساتھ اس کی ولدیت کا ذکر کر کے آگے یہ فرمایا، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا تم اب تمنا کرتے ہو کہ کاش کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، یعنی اب تو تمہیں حسرت ہوگی کہ تم نافرمانی نہ کرتے اور پیروی کرتے۔ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا اسے ہم نے تو سچا پایا، ہمارے رب نے ہماری مدد کا ہم سے وعدہ کیا تھا تو ہم نے تو سچا پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تمہارے گمان میں کیا تم نے بھی سچا پایا؟ کیونکہ جب یہ بات چیت ہوتی تھی تو یہ دعوے دار تھے کہ ہم اللہ کے زیادہ برگزیدہ ہیں کہ کعبہ ہمارے پاس ہے اور ہمارا اللہ سے بڑا رابطہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے سچا پایا، تو تم بتاؤ تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا کیا تم نے وہ سچا پایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما تکلم من اجساد لا ارواح لہا، کس حکمت کے پیش نظر آپ ان اجسام سے گفتگو فرما رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ لا ارواح لہا، لہا کا مرجع اجساد، جن اجساد میں کوئی روح نہیں ہے، آپ ان اجساد سے کس لیے گفتگو فرما رہے؟ یعنی یہ جو اس کلام کے یعنی دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مراد ہے دوسرا مراد نہیں۔ ایک تو یہ ما تکلمو کہ کوئی تنقید کرے، اعتراض کرے، ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر کوئی تنقید نہیں کر سکتا اہل ایمان، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی حکمت پوچھی جا رہی تھی کہ ان میں تو روح ہی نہیں ہے، تو ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے، حکمت اس میں کیا ہے؟ یعنی بات کرنا آپ کا یہ صحیح ہے، اس پر اعتراض نہیں، اس پر تنقید نہیں، آپ جو فرما رہے ہو برحق ہے، یہ آپ کے شایان شان ہے، آپ کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے، لیکن ہمیں اس کی حکمت سمجھائیے کہ وہ جسم جن میں روح نہیں ہے ان سے بات کرنے کی کیا حکمت ہے۔ تو یہ مطلب تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کا، کہ جس میں فعل پر تنقید نہیں تھی بلکہ فعل کی حکمت کا استفسار تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
ما انتم باسمع، ما انتم باسمع، اے میرے صحابہ تم ان کٹے ہوئے کافروں سے زیادہ میری بات کو نہیں سن رہے۔ ما انتم باسمع لما اقول منہم، جو میں ان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ مطلب یہ جیسے تم سن رہے اتنی وہ بھی سن رہے ہیں۔ ما انتم باسمع، اس میں تفضیل ہے کہ تم اسمع نہیں ہو، تم بھی سامع ہو یہ بھی سامع ہے، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ کس چیز کو؟ لما اقول منہم، جو میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ مردہ اگرچہ کافر بھی ہو تو من وجہ سماعت تو اس کے لیے بھی ثابت ہے، باقی جو مومن ہے وہ درجہ بدرجہ پھر وہ سماعت زیادہ ہے، یعنی وہ اگر عام مومن ہے تو کافر کے مقابلے میں قبر میں اس کی سماعت زیادہ ہے، پھر حافظ ہے سماعت زیادہ ہے، حاجی ہے سماعت زیادہ ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف میں یہ ہے کہ جس وقت تم اس کو دفن کر کے واپس گھروں کی طرف جو ہے وہ جاتے ہو، انہو لیسمع قرع نعالہم، کہ وہ قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ تو یہ جو کنسپٹ ہے نہ سننے والا، یہ اصل ہندو مذہب کے قریب ہے، سکھوں کے مذہب کے قریب ہے، یعنی یہ سکھوں والے دین کی طرف رہنمائی کرتا ہے بندوں کی، یہ جو نظریہ ہے، چونکہ جامد بے جان لکڑی یا بت یا کوئی چیز، اس سے اور ڈیڈ باڈی، ان کا آپس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس وجہ سے وہ صحیح مسلم میں وہ الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہ انہوں نے حضرت عمر بن عاص سے یہ روایت کیا کہ اذا دفنتمونی شنوا علی تراب شن ثم اقیموا حول قبری قدر ما ينهر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم واعلم ماذا اراجع به رسل ربی، کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس وقت میری روح نکل جائے اور جنازہ پڑھ لیا جائے تم مجھے دفن کرو تو مٹی آہستہ ڈالنا، ثم اقیموا حول قبری، پھر میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا، جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے اتنی دیر کھڑے رہنا، حتی استانس بکم، تاکہ میں تمہاری وجہ سے مانوس ہو جاؤں، قبر میں میرا دل لگ جائے، وعلامہ، اور مجھے تمہاری وجہ سے یہ علم آ جائے، ماذا اراجبی رسل ربی، کہ میں منکر نکیر کو جواب کیا دیتا ہوں۔ تو یہ یعنی اگر قبر والے کو باہر نظر ہی کچھ نہیں آتا تو پھر ایک صحابی کا یہ حکم دینا کہ کھڑے رہنا، چلے نہ جانا، اتنی دیر کھڑے رہنا تاکہ میرا دل لگ جائے، تو پھر پتہ چلا کہ اندر سے باہر نظر آنے کا نظریہ صحابہ کو پڑھایا گیا تھا، اور اگر روح نکلنے کے بعد وہ بت ہے تو بت کو تو سامنے کچھ نظر نہیں آتا، مٹی کے اندر کیا نظر آئے گا۔ تو اس بنیاد پر یہ جو لیٹی مورتی یا کھڑی مورتی کا تصور ہے یہ سکھوں والا تصور ہے، اور جو اسلام کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ روح نکل گئی ہو لیکن پھر بھی ڈیڈ باڈی اور بت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کہ بت کو کسی طرح کا کوئی ادراک نہیں ہے، اور ادھر اس کو یہ پتہ ہے مجھے غسل کون دے رہا ہے، مجھے کفن کون پہنا رہا ہے، میری چارپائی کو کندھا کس نے دیا ہے، میرے جنازے میں کون شریک ہوا ہے، اور پھر میری تدفین کے بعد میری قبر کے باہر کون کھڑا ہے۔ تو یہ اسلام میں سب کچھ ہے، اور اسلام چھوڑیں تو پھر ہندوؤں سکھوں کا مذہب ہے جس کی وہابی تبلیغ کرتے ہیں، اور قبر والے کو اور بت کو ایک جیسا قرار دیتے ہیں۔ قال قتادہ احیاہم اللہ حتی اسمعہم،
اللہ نے ان کو زندہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا اپنا قول، توبیخا و تصغیرا، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اور انتقام لینے کے لیے، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے۔ یہ یعنی حضرت قتادہ کا اپنا نظریہ جو انہوں نے اس کے بعد بیان کیا۔ باقی یہ ہے کہ عام بندہ بلاتا ہے اس میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن سن بات عام بندے کی بھی قبر والا رہا ہے، السلام علیکم یا علی القبور جب کہتا ہے یا اس طرح کی کوئی بات۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عمل کیا اس کے لیے خصوصی طور پر اور بھی اللہ کی طرف سے اہتمام ہوئے، لیکن اس میں اس لحاظ سے خصوصیت کا قول درست نہیں ہے کہ کہا جائے کہ سرکار نے تو بولا تو وہ تو سرکار ہیں اس لیے آپ کا سن لیا اور عام جو ہے وہ کسی کا نہیں سن سکتے، تو وہ یعنی مطلقاً یہ جو صلاحیت موجود ہے سننے کی لیکن جواب نہیں دے سکتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اور عام بندے کا بلانا ہم اس کو برابر نہیں سمجھتے، وہ بہت زیادہ فروق ہیں اس میں، لیکن نفس سے سماعت جو ہے وہ عام انسان کے لحاظ سے بھی موجود ہے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ کامیاب ہو رحمت رضا کے معمول ان کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ یا شافی الامراض یا اشف مرضانا، یا شافی انت الشافی، یا کافی انت الکافی، یا ناصر انت الناصر، یا شافی انت الشافی، اللهم اشفني حسبي الباس رب الناس اشفني وانت الشافي شفاء لا يغادر سقما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد۔